آزادی صحافت کا عالمی دن ہر سال 3 مئی کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن پوری دنیا میں میڈیا یعنی صحافت کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے وقف ہے۔ یہ دن ہمیں میڈیا کی آزادی کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے کا جذبہ دیتا ہے۔ آزادی صحافت کے بنیادی اصولوں کا احترام کرنے اور اسے برقرار رکھنے کا یہ ایک اہم دن ہے۔ میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کے تحفظ کی وکالت کرنے پر زور دیتے ہوئے یہ ایک کارروائی کا مطالبہ ہے۔ یہ اس اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے جو ایک آزاد اور خود مختار پریس عوام کے معلومات کے حق کو برقرار رکھنے اور اقتدار میں رہنے والوں کو جواب دہ بنانے میں ادا کرتا ہے۔ آزادی صحافت کا عالمی دن سچائی کی قدر کو منانے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا ہے جو اسے بے نقاب کرنے کے لیے ہمت سے کام کرتے ہیں۔ آزادی صحافت کا عالمی دن منانے کی پہل سب سے پہلے ایک افریقی صحافی نے 1991 میں نمیبیا میں ہونے والی یونیسکو کی کانفرنس کے دوران کی۔ دسمبر 1993 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یونیسکو کی جنرل کانفرنس کی سفارش کے بعد اسے منانے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میڈیا کتنا اہم ہے۔ لیکن صحافت ایک بہت ہی خطرناک پیشہ ہے۔ دنیا بھر میں آئے روز صحافیوں پر جان لیوا حملے ہوتے ہیں۔ میڈیا کی اہمیت اور اس پیشے کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال 3 مئی کو آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد حکومت اور دنیا کو جمہوریت میں پریس کی اہمیت کے بارے میں یاد دلانا ہے۔ یہ اس آزادی کو بھی اجاگر کرتا ہے جس کی پریس کو زار خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد آزادی صحافت کے اصولوں کو منانا، میڈیا کا جائزہ لینا اور اسے حملوں سے بچانا ہے۔ اس سال 31واں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن عالمی سطح پر آزادی صحافت کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور صحافیوں کو درپیش چیلنجز کو تسلیم کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ان تمام صحافیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرے گا جنہوں نے اس حق اور سچ کی لڑائی میں اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ اسی مناسبت سے حریف ڈیجیٹل بھی آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کر آیا ہے۔ پلیز ملاحظہ کیجیے ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر خصوصی پروگرام۔ 31واں ورلڈ پریس فریڈم ڈے اور حریف ڈیجیٹل۔ آج یقیناً ابھی آپ نے گفتگو سنی ہماری ریسرچر معروشہ امتیاز کی، جنہوں نے اس دن کے حوالے سے بتایا کہ یہ کتنا اہم دن ہے۔ اور اس وقت ہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میرے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر کاشف بٹ صاحب ہیں۔ کاشف بٹ صاحب طویل عرصے سے یہی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جس کے بارے میں آج کا پروگرام ہے۔ بٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ صاحب، پاکستان میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، صحافت تو دور کی بات ہے۔ اب دیکھیں، ہم وہ صحافی ہیں جو لوگوں کی آواز بنتے ہیں، لیکن ہماری اپنی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی نوکری آج ہے کل نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ صحافی لوگوں کی آواز بنتے ہیں ہمیشہ، بالکل ایسا، لیکن ان کی نہ تو ایوانوں تک جاتی ہے آواز، ان کی اپنی حالت کوئی نہیں، ان کی حالت پتلی رہتی ہے۔ دیکھیں، ان کی تو نوکری کا نہیں پتا کہ زیادہ تر کی بٹ صاحب تھوڑا سا اس کو درست کر دیں، زیادہ تر کی 90% آپ کہہ لیں، باقی 10% چلو جو اوپر بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ، ٹھیک، باقی 90% کی حالت تو یہ ہے نا، بالکل ایسے کہ آج نوکری ہے کل نہیں ہے، اور جتنی کی تنخواہیں مل رہی ہیں مالکان کی جانب سے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ آج تک یہ حال ہے کہ ویج بورڈ پر عمل نہیں ہو سکا ہے۔ اچھا بٹ صاحب، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مجھے صرف یہ بتائیے گا، کیا خبر کی اشاعت کے حوالے سے، آپ رپورٹر ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی دباؤ کا سامنا رہا؟ سر بالکل دباؤ کا سامنا رہا، اگر سچ بات کہوں گا تو جی سچ ہی بولیے، مالکان کی جانب سے بھی رہا، یعنی کہ مالکان کی جانب، چونکہ مفادات کا ٹکراؤ مالکان کی جانب سے بھی ہوتا ہے تو ان کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آپ پہلے سرو کر چکے ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا رہا ہے۔ اب اداروں کا نام تو نہیں لے سکتا، ظاہر ہے بالکل ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، کہیں صحافی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دلیر بھی ہوتے ہیں اور دلیری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، لیکن جو سیلف سینسر ہے بٹ صاحب، ہم لوگ اس کا بھی تو خیال نہیں نہ رکھتے۔ بالکل جی، سینسر ہمیشہ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ خبر دینے سے پہلے تصدیق اور تحقیق دونوں چیزیں ضروری۔ جو اچھا جرنلسٹ ہے اس کے لیے بغیر تصدیق کے اور تحقیق کے خبر دینا بیکار ہے، بالکل، یہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی ڈاؤن کرتا ہے نا، کہ اگر وہ بغیر تصدیق کے کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی اپنی کریڈیبلٹی ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالکل اس پہ سینسرشپ ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے۔ اور باقی رہ گئی بہادری کی بات، تو بہادری کی بے شمار آپ بڑے نام اٹھا کے دے لیں، ارشد شریف کا واقعہ اٹھا کے دے لیں، دیکھیں بہادری سے جان سے چلے گئے، کئی بہادر جان سے چلے گئے، اور آج تک کسی جو فورم پہ ان کی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ ظاہر ہے وہ کیس ہی اس طرح۔ جی ویئرز، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ سینئر صحافی ہیں، ہمارے بڑے محترم، ہمارے بہت ہی سینئر جرنلسٹ جناب نوید چوہی صاحب، ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔
آج کے دن کے حوالے سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ عالمی یوم صحافت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اور فرائض دونوں کو پہچانیں، اور جو حقوق معاشرے میں دیگر طبقات کو ملے گئے ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ بھی جائزہ لیں کہ صحافیوں کو کون سے حقوق حاصل ہیں۔ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی حدود قیود ہیں یا یہ مادر پدرزاد ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیز تسلسل سے نوٹ کی گئی ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ لے کر بالخصوص سوشل میڈیا پر، ویسے تو مین سٹریم ٹی وی چینل بھی سے مبرہ نہیں، ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، ایک بہت زیادہ ملک کے اندر غیر یقینی کی کیفیت پیدا کی ہے۔ یہ صورتحال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور میڈیا کو بھی بچانا ہے۔ سب سے پہلے میڈیا کے ورکرز کو بچانا ہے۔ ادارے ہوں گے اور صحافت کو اپنی حدود و قیود کے اندر رہ کر رہے ہوں گے، اچھے سے اچھی خبریں دے رہے ہوں گے، لیکن معاشرے میں انتشار یا تفریح کا سبب نہیں بن رہے ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں ہی ایک خوشحال اور ایک ہم آہنگی والا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو اس بات کی ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے کہ ہم جہاں ان قوتوں کے خلاف بول رہے ہیں جو میڈیا کی آزادی کو سلب کرنا چاہتی ہے، ہمیں اپنے صفوں کے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ہمارے پورے شعبے کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی نوید چوہدری صاحب بہت شکریہ۔ جی بٹ صاحب دیکھیں اب نوید چوہدری صاحب نے بات بڑی خوبصورت کی کہ پہلی بات ہے کہ اس کی حدود اور قیود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو پہلی بات تو صحافت سمجھنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تھوڑا سا یہ اس کو کر لینی چاہیے، دیکھیں وضاحت کر لینی چاہیے، بالکل وضاحت کر لینی چاہیے، اس کا کرائٹیریا طے کر لینا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ہر بات سچ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب لوگ اگر 22 کروڑ عوام ہے اور 22 کروڑ اگر کے صحافی بن گئے ہیں، ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے، ہر بندہ بھائی صاحب اگر آپ کو پتا ہو تو آج سے زیادہ دور نہیں، کہ 10 سال پیچھے جائیں تو 10 سال پہلے ہم خبر لینے کے لیے، میں کرائم رپورٹنگ کرتا ہوں تو مجھے خبر لینے کے لیے رات کو تھانوں میں فون کرنا پڑتا جی بالکل ایسا، پھر واٹس ایپ کا دور شروع ہوا، اب ہر چیز واٹس ایپ پہ آ گئی۔ ہاں جی ایسے ہی، یہاں تک یہ حالات ہے کہ بعض خبر ہم تک ڈیلے پہنچتی ہے، تصاویر یا خبر ہمیں وہاں کے لوکل افراد کی جانب سے فوری طور پہ موصول ہو جاتی ہے۔ چلیں یہ تو ایک آسانی ہے نا، بالکل آسانی تو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہلی بات ہے، اب وہ صحافی تو نہیں ہو سکتے نا، بالکل ٹھیک، ہاں یہ ایشو صحافی تو نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور بالکل نوید چوہدری صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جو صحافت کی آزادی ہے وہ اداروں سے بھی منسلک ہے، افراد سے بھی منسلک ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو اخبارات کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، اس نے ترقی کی، عروج دیکھا، اور اس وقت اس کی جگہ سوشل میڈیا لے چکا۔ اور سوشل میڈیا پہ جو بے ہنگم قسم کی سلسلے چل رہے ہیں، اور وہاں پہ ہر بندے نے اپنا اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور وہ اسی کو صحافت سمجھتا ہے، جبکہ صحافت اور صحافی دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس بہت اچھا موبائل اگر آپ کے پاس ہے، استعمال کرنا جانتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کی سوچ اس کیمرے کے پیچھے جو آنکھ ہے وہ بھی ایک صحافی کی ہو، ایک فوٹو جرنلسٹ کی ہو، ایک کیمرہ مین کی ہو، یا جو آپ کنٹینٹ دے رہے ہیں واٹس ایپ، اس کے بارے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحافیانہ معیار ہے جو اس پہ پورا اترے۔ اچھا ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ صحافت میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اب یہ ہم اس تصور رکھتے تھے کہ ہم اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس شعبے کے اندر آئے، ایڈونچر تھا، بالکل ایسے۔ ہمارا اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا یا کسی چیز کی نشاندہی کرنے کا مقصد صرف اس کی اصلاح ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو صرف بزنس ہو رہا ہے۔ ٹھیک جی ویورز، اس وقت ہمیں ایک اور سینئر صحافی اشرف سہیل صاحب نے جوائن کیا ہے، سنتے ہیں 3 مئی کے حوالے سے اشرف سہیل صاحب کیا خیالات رکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آفتاب، آپ نے آج کے اہم دن کے اوپر مجھ سے بات کرنے کی یا مجھ سے پوچھی ہے رائے۔ تو پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہے تو عالمی یوم صحافت اور آزادی اظہار کا دن ہے، لیکن ہم ایسے عجیب لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں ایسے بدقسمت ہیں کہ نہ تو ہمیں آزادی اظہار کی جو اس کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے شاید اس کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس پر ہم ٹھیک طرح سے عمل کرتے ہیں۔ دو طرفہ طور پر جو امپاورڈ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو حکومتیں ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں، وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ صحافت سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ غلطی کریں اور ہم ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، اور جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں وہ ہر وقت اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار کی رائے میں ایسی گفتگو کریں جس کا آزادی کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں خود جرنلزم میں ہوں، جرنلسٹ ہوں، آپ بھی صحافی ہیں، کہ ہمارے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ہم آزادی اظہار کے نام پر کر کیا رہے ہیں. ہمارے جو اپنا کسی حد تک اخبارات میں ایک ایڈیٹوریل کا یا ادارتی ادارہ جو ان سے وہ موجود ہے، ادروائز تو میں کہتا ہوں خاص طور پر جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے بعد جو ٹیلی ویژن ہے، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو چینلز ہیں وہاں پر جس طرح سے لوگ اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پورٹرے کرتے ہیں، وہ بہت عجیب ہے. اور پھر شور مچایا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور جو پابندیاں عائد کرنے والے ہیں وہ کسی قسم سے کسی سے بھی بات کرنے کے بغیر ہی جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو افسوسناک صورتحال ہے. آج کے دن کے موقع پر بس دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کاش ہم اپنے اندر جو ہے نا وہ جھانک کر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. تمام لوگ جو اہل صحافت ہیں وہ بھی اور جو اہل ریاست ہیں وہ بھی، اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر دھیان کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، تو شاید ہم آزادی اظہار کے ساتھ انصاف کر لیں. ادروائز تو مجھے دور دور تک اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہوا کم از کم پاکستان میں دکھائی نہیں دیتا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ اشرف صاحب. ڈاکٹر صاحب اشرف صاحب نے بھی اسی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جو ایک صحافی کے اندر موجود ہونی چاہیے، اس کی تحریر میں، اس کی گفتار میں، اس کی بول چال میں. لیکن ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت لاہور میں اگر 8 سے 10 ہزار ورکنگ جرنلسٹ موجود ہیں جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں، اس سے کہیں بڑی تعداد ایسی ہے جو فیلڈ میں موجود ہے، اور وہ انہیں صحافی بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ کام بھی کر رہے ہیں اور صحافی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے خالد صاحب. جو اصل ورکنگ جو جرنلسٹ ہے وہ تو پیچھے رہ گیا. اداروں کو جو ٹیک اوور کیا ہے وہ نان جرنلسٹ لوگ جو ہیں انہوں نے کیا. اداروں کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے. بالکل اداروں کے اندر آپ اداروں کے اندر جائیں گے، وہاں پہ اصلی جرنلسٹ کو شاید کوئی نہ جانتا ہو، لیکن جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، جو ان کے لیے خبریں لگواتے ہیں، جو ان کے لیے بروکری کرتے ہیں، ان کو زیادہ جانا جاتا ہے وہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ صورتحال پریشان کن ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں بہت سارے ایشوز اور مسائل درپیش آتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ، کوئی نہ کوئی ایسی خرابی، کوئی نہ کوئی ایسا یوٹیوبر ہمارے دوستوں میں سے ہی کوئی ایسی بات بغیر سوچے سمجھے کر دیتا ہے. لیکن صاحب جو اصل مقصد ہے صحافت کا مقصد یہ نہیں کسی کے کپڑے اتارے جائیں. بالکل ایسے ہی. یہ اگر یہ ایک ٹرمینالوجی جو شروع ہوئی ہے یہ بھی غلط ہے. اب یہ سوشل میڈیا پہ تو اب طوفان ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. صحافت کا مقصد صرف اور صرف اس معاشرے کی اصلاح تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ایشو سے آگاہی ہے نا، خبر کے ذریعے اصلاح کرتے ہیں نا ہم لوگ. بالکل ایشوز کوئی آگاہی ہے نا جی. آپ انفارمیشن دیتے ہیں متعلقہ اداروں تک. ہم بھی اس بات سے ہٹ گئے. بالکل ہم بھی اس بات سے ہٹ گئے. بالکل وہ ایک ایسا گلیمرائز ہو گیا ٹی وی چینل کے بعد، اور اب تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے. آج 3 مئی جو ہے پریس فریڈم کا دن ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں پریس کی اگر بات کی جائے تو بے تحاشا اخبارات ہیں جو بندش کا شکار ہو چکے ہیں مختلف مسائل کی وجہ سے، مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے، حکومتوں کی جانب سے دباؤ کی وجہ سے بھی. ایسا بہت سارا ہے. بٹ صاحب اس میں بھی تو تھوڑی بات کریں نا کہ ہم آج تک کسی حکومت نے صحافی کو آن بورڈ نہیں لیا جو ورکر ہے. جی ٹھیک. جو ورکر ہے ان کے ہمیشہ انہوں نے آن بورڈ لیا ان بزنس مینوں کو جو اخبارات چلا رہے ہیں، مالکان. بالکل ٹھیک. لیکن اسٹیک ہولڈر تو صحافت کرنے والے سے صحافی ہے نا. بالکل ایسے. لیکن ان کو کبھی بھی اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھا گیا کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان کی تجاویز بھی شامل کیے لیے، ان کی بہتری کے لیے بھی کام کیا. ظاہر ہے ہماری تنظیمیں موجود ہیں ان سے، اور ماضی میں اس طرح ہوتا ہے. بھی اپنا سودا بیچ کے جا رہی ہیں، وہ کو جرنلسٹ کے لیے کام نہیں کر رہی معذرت کے لیے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے PFUJ کے سیکرٹری جنرل سابق تھے وہ ناصر زیدی صاحب یہیں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اخبارات میں ایڈیٹر کا جو رول ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات بٹ صاحب جیسے آپ نے کی ہے کہ وہاں پہ بھی جو چیز بک رہی ہے وہی بک رہی ہے. صحافت پلانٹڈ پروگرام. ہاں بالکل. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ٹوٹل پلانٹڈ پروگرام ہو رہے ہیں، اور لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لوگ سچائی نہ سننا چاہتے ہیں نہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب حالات یہ بھی ہیں.
لوگ اب صحافت کو بھی ڈرامے کی طرح لے رہے ہیں. جی ویئرز اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ایک اور سینئر صحافی تمثیلہ چشتی صاحبہ موجود ہیں. دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ان کے آج کے دن کے حوالے سے, آج کے دن کی مناسبت سے کیا خیالات ہیں. ورلڈ پریس فریڈم ڈے پہ ہر سال عام طور پہ جو احتجاج ہوتا ہے اس کا ایک جسے کہتے ہیں ٹارگٹ تو نہیں کہنا چاہیے, اس میں ہمیشہ کس کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے, یا اسٹیٹ کو یا پھر ایجنسیز کو. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اظہار کو کچلنے میں یا تو ریاست خود ذمہ دار ہوتی ہے یا اس کے علاوہ ریاستی ادارے. اور جب بھی کوئی مظاہرے ہوتے ہیں, جس سطح پر بھی احتجاج ہوتے ہیں, ان میں فوکس ہی ان دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. لیکن ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو اظہار رائے ہے وہ صرف اسٹیٹ یا اسٹیٹ ایجنسیز کو چلنے میں آگے نہیں ہے. اب جو حالات ہیں اس کا یہ ہے کہ جو میڈیا اونرز ہیں زیادہ تر وہ بھی اس میں مکمل طور پہ انوالو ہیں. آپ ایک اخبار کی یا کسی بھی میڈیا کے ادارے کی پالیسی کے نام پہ ایک ہمارے لیے ایک طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے اور آپ نے اس سے ہٹ کے کوئی خبر نہیں دینی. اور اگر فرض کریں کہ کسی ایک جو ہے ادارے کا اس کا زیادہ رجحان کسی کوئی خاص کوئی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہے, اس کے مالکان کا, تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بھی خبر ہو ان کے حق میں اور ان کے خلاف کوئی خبر نہ دی جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا یہ آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس کو اس اینگل میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ دوسرا جو میڈیا مالکان کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ سارے ادارے چلتے ہی اشتہارات کی بنیاد پہ ہیں کہ انہیں اشتہار ملتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ملٹی نیشنل ادارے ہیں یا اور بینکس کہہ لیں یا کچھ بھی ہیں, اگر وہ اشتہار دے رہے ہیں تو اگر ان کے حوالے سے کسی رپورٹر کے پاس کوئی خبر ہے وہ بھی کیل کر دی جاتی ہے. یعنی ہم جب خبر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی بڑے بزنس مین کا نام آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے یہ خبر پبلش کر دی تو کہیں اس کا ہمارے ادارے یا ہمارے مالکان کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں ہے کہ جو بعد میں ایک سب ایڈیٹر کو جس نے خبر بنائی ہے یا رپورٹر کو جس نے خبر دی ہے اس کو بھگتنا پڑ جائے. یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو کبھی میرا خیال ہے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. ایسا نہیں ہے کہ ہر میڈیا مالکان جو ہے ان کا ایسا رویہ ہے, لیکن اس وقت جو ماحول ہے اس میں یہی سب کچھ چل رہا ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ کسی کے بھی اگینسٹ کوئی, سب سے پہلے آپ کو یہ کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ آیا جو خبر آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کے جس میڈیا کے ادارے سے آپ وابستہ ہیں اس کے مالکان کا یا اس کے کسی جو ہائی اپس ہیں ان کا کوئی مفاد کا ٹکراؤ تو نہیں ہے. آپ اگر ان کے مفادات کا کوئی ٹکراؤ آ جائے آپ وہ خبر نہیں دے سکتے. میرا خیال ہے کہ ہماری جو یوجز ہیں, جو میڈیا کے جو یوجز ہیں, پیوجز, جی میرا یہ خیال ہے کہ جو صحافت کے جو یعنی حقوق کے جو ادارے ہیں, ان کے حقوق کے تحفظ کے جو ادارے ہیں, ان کو اب اس اینگل پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف یہ کہ ہر سال اپنے جو ہے صرف اور صرف حکومتوں کو یا ریاست کو یا ریاستی اداروں کو بلیم کرنے کی بجائے اس ایشو کو جو میڈیا مالکان کے حد تک بھی اٹھایا جائے کہ اور انہیں یہ کنونس کیا جائے کہ خبر ہوتی ہے, اس کو خبر کے اینگل پر ہی لیا جائے. اگر آپ کوئی خبر روکتے ہیں کسی بھی بنیاد پہ تو یہ بھی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہی آ جاتا ہے, یہ جو صحافتی آزادی کے خلاف آ جاتا ہے. اس لیے اس کو صرف حکومتوں اور جو ہے ایجنسیوں تک محدود نہ رکھا جائے. اس میں خود میڈیا جو ادارے ہیں, میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کے مفادات جو ہیں ان کو بھی اب تھوڑا سا پیچھے رکھنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ ایک اخبار نکال لینا یا کوئی چینل وغیرہ نکال لینا یہ خالی کام نہیں ہے. اصل کام یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ سچ میں حقیقت میں عوامی مسائل اٹھائیں اور اس کے لیے ایک صحافی کو یہ اجازت دیں کہ وہ عوامی مسائل پر کھل کر اظہار خیال کر سکے. بہت شکریہ تنزیلہ صاحبہ. بٹ صاحب انہوں نے تنزیلہ صاحبہ نے جو بڑے اہم نقطے کی نشاندہی کی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ واقعی جو مالکان کی جانب سے, چونکہ مالکان بھی ایک بزنس کر رہے ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو مالکان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بیک اینڈ پہ بزنس ہے. بالکل. اب اس صورت کے اندر سچائی سامنے لینا, وہ بھی نظام چلانے والے لوگوں کی جو سیٹوں پر بیٹھے ہیں ان کی حکومت موجودہ جو بھی حکومت ہو, یعنی کہ برسر اقتدار جو بھی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ان کی برائیوں کو سامنے لانا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا. تو یہ جو حدود طے کر دی جاتی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا, تو اظہار صحافت کہاں تک گئی پھر. بٹ صاحب بالکل بجا ہے. ہمارے محترم جو صحافی تھے نوید چوہدری صاحب, اشرف سہیل صاحب اور تمثیلہ صاحبہ نے بھی جن نکات کی نشاندہی کی, وہ بطور صحافی وہ جو محسوس کرتے ہیں ان کی بات بالکل بجا ہے. لیکن بٹ صاحب ہم جو صورتحال فیس کر رہے ہیں, آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے نام پہ آپ اپنی جان بعض اوقات جوکھوں میں ڈال لیتے ہیں, خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. ایک
خبر کے لیے آپ ایک خبر کی تلاش میں بہت اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ وہ خبر لے کے جاتے ہیں اور جب وہ آپ کے بگ باسز کے مفادات سے ٹکراتی ہے تو وہ خبر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے، تو تب کیا فیل کرتے ہیں بٹ صاحب؟ ایسا بالکل جان پہ کھیل کے صافی ہمیشہ جان پہ کھیلتا ہے، بالکل ایسے ہی، مگر آپ کو خاص طور پہ جو فیلڈ کا لوگ میں ہمارے پہلے بات کر رہا تھا، اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو کوئی ایمبولینس گزرتی تھی نا، تو اس کے وہ ایمبولینس خالی بھی جا رہی ہوتی تھی، سارے بجاتی تھی تو اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے کہ پتہ کریں کہ پتہ نہیں کسی ایونٹ پہ جا رہی ہے، نہ ایسا کوئی واٹس ایپ ہوتا تھا نہ کوئی اور چیز ہوتی تھی، تو ہم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے پیچھے جائیں، شاید ایونٹ پہ خبر کی تلاش، تو صحافی ہمیشہ خبر کی تلاش میں رہتا ہے، اور اگر اس کی خبر پرنٹ نہ ہو، صحافت کے اندر جو کیڑا ہے وہ تو مر جاتا ہے، سمجھے۔ اب تو خیر بہت آسان ہے جی، اب تو آپ کے پاس موبائل ہے، اپنی خبر صحیح چلائیں، درست چلائیں، غلط چلائیں۔ جی ویئرز، 3 مئی ورلڈ پریس فریڈم ڈے، یقیناً پاکستان میں بھی بہت ساری تنظیموں نے اس دن کی مناسبت سے پروگرام رکھے، اپنے اپنے طور پہ ایکٹیویٹیز کی، لیکن کیا پاکستان کی صحافت آزاد ہے؟ کیا اس صحافت کے مقدس پیشے سے وابستہ جرنلسٹ، اس کی سوچ آزاد ہے؟ کیا وہ اپنے معاشی بحرانوں سے لڑ کے بھی اس قابل ہے کہ اپنی خبر کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا سکے؟ ہمیں ان سوالوں کا انتظار رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، ہماری ان سے ریکویسٹ بھی ہے، ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور رائے دیجیے گا کہ کیا پاکستان میں صحافت اور صحافی آزاد ہے؟ کیا ہم سب کی سوچ آزاد ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خواجہ آفتاب حسن اور ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔